سب سے پہلے بات کریں کراچی میں وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل میمن اور ڈمپرز ایسوسی ایشن کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ صوبائی وزیر نے ڈمپر مالکان کو معاوضہ ادا کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے، جبکہ ڈمپر ایسوسی ایشن نے بھی شہر بھر میں احتجاج ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ نیو حماد یوسف سے۔ جی حماد، بتائیے گا۔ جس صبح سے راشد منہاز روڈ پر ڈمپر ایسوسی ایشن کی جانب سے احتجاج جاری تھا، جو اب ختم ہو گیا ہے۔ ڈمپر ایسوسی ایشن اور حکومت کی جانب جو مذاکرات تھے وہ کامیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد احتجاجی مظاہرہ جو ہے وہ ختم کر دیا ہے اور مظاہرین کو جو ہے وہ منتشر کرنے کا آرڈر یا حکم جاری کر دیا ہے۔ ڈمپر ایسوسی ایشن کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ کراچی میں جتنے بھی مقامات پر احتجاج کیے جا رہے تھے وہ احتجاج ختم کر دیے جائیں۔ اس وقت جو ہے راشد منہاز روڈ مکمل طور پر ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے یہ جو ہے وہ ایک سڑک اس کی بند تھی اور ایک سڑک جو ہے وہ ٹریفک کے لیے کھولی گئی تھی، جس میں جو ہے وہ پنڈال لگا کر احتجاجی مظاہرین بیٹھ کر احتجاج کر رہے تھے، لیکن جو ہے مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد جو ہے وہ تمام مظاہرین منتشر ہو گئے ہیں اور راشد منہاز روڈ جو ہے وہ مکمل طور پر ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ جی، کراچی میں ڈمپر حادثے کے ذمہ داروں کو سزا ملے گی۔ ڈرائیورز اور شہریوں میں سے جو ذمہ دار ہوا اس کے خلاف ایکشن ہوگا۔ یوم استحصال کشمیر پر احتجاج کرنا 9 مئی جیسا ہے۔ 14 اگست پر شرپسندی پھیلانے والوں کو پکڑیں گے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو، کہا پی ٹی آئی کی 5 اگست کی کال بری طرح ناکام ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی کی کوشش تھی کہ پاکستان کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا سکے، جبکہ بھارتی ایئر چیف کا بیان فیس سیونگ کی کوشش ہے۔ جو بھی غلط کام کرے گا، اگر ٹرک ڈرائیور نے غلط گاڑی چلائی ہے، معصوم کی جان دی ہے، تو ٹرک ڈرائیور اور ٹرک کے مالک کے خلاف ایف آئی آر کٹے گی۔ اگر کسی شخص نے میں آ کے تیش میں کوئی ٹرک جلایا ہے یا وہاں پہ انریسٹ پیدا کیا ہے، اس کے خلاف ATA کا پرچہ ہوگا۔ پھر 5 تاریخ کو پورے پاکستان میں ریلیز نکالی گئی اس کے حق میں۔ آپ دیکھیں گے پی ٹی آئی نے وہی دن کیوں چنا؟ پاکستان تحریک انصاف نے وہی دن، وہ 4 اگست کو بھی کر سکتے تھے، اتنی زیادہ بے چینی تھی 6 اگست کو بھی کر سکتے تھے، کیونکہ وہ چاہ کیا رہے تھے۔ بات یہ ہے 9 مئی کو بھی کیا تھا، وہ چاہ کیا رہے تھے۔ 9 مئی کو بھی وہ لوگ وہی چاہ رہے تھے جو انہوں نے کر کے دکھایا، لیکن 9 مئی کے بعد ان کی ہمت نہیں ہوئی۔ 9 مئی کو تو صرف ایک چھوٹی سی گرفتاری ہوئی تو انہوں نے پورے ملک میں آگ لگانے کی۔ مودی حکومت کو، انڈین آرمی کو، انڈین ایئر فورس کو لوگوں نے جس طرح کرٹیسائز کیا بھارت میں بیٹھ کر، بھارتیوں نے، ہماری تو بات چھوڑ دیں، جتنا بھارت میں بیٹھ کے بھارتیوں نے کرٹیسائز کیا ہے، اب اپنی فیس سیونگ کے لیے کہنے جی ہم نے یہ بھی کر دیا، ہم نے وہ بھی کر دیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ امریکہ کی سینئر سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کی پاکستانی نژاد امریکی کمیونٹی سے بھی ملاقات ہوئی، جبکہ سید عاصم منیر امریکی کمانڈ تبدیلی کی تقریب میں بھی شریک ہوئے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں ملاحظہ کیجیے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا امریکہ کا سرکاری دورے کے دوران پاکستان کے آرمی چیف کی امریکہ کی اعلیٰ سیاسی و عسکری قیادت سے ملاقاتیں ہوئیں۔ انہوں نے پاکستانی نژاد امریکی کمیونٹی سے بھی ملاقاتیں کی۔ فیلڈ مارشل نے ٹیمپا میں امریکی سینٹ کام کے کمانڈر جنرل مائیکل کوریلا کی ریٹائرمنٹ تقریب میں شرکت کی۔ آرمی چیف امریکی فوج کی کمانڈ تبدیلی کی تقریب میں بھی شریک ہوئے، جس میں ایڈمرل بریڈ کوپر نے کمان سنبھالی۔ سید عاصم منیر نے دوست ممالک کے ڈیفنس چیف سے بھی ملاقاتیں کی۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جنرل کوریلا کی شاندار اور 2 طرفہ عسکری تعاون مضبوط بنانے میں خدمات کو سراہا۔ آرمی چیف نے ایڈمرل کوپر کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ باہمی تعاون سے مشترکہ سیکورٹی چیلنجز کا سامنا جاری رکھا جائے گا۔ فیلڈ مارشل نے امریکی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ڈین کین سے بھی ملاقات کی اور پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ سید عاصم منیر نے جنرل کین کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اکتوبر میں دورہ جاپان متوقع ہے۔ کسی پاکستانی وزیر اعظم کا 20 برس بعد پہلا جاپانی دورہ ہوگا۔ برآمدات کے فروغ اور صنعتی شعبے میں تعاون بڑھانے پر بات چیت ہوگی۔ دورہ حکومت جاپان کی خصوصی دعوت پر کیا جا رہا ہے۔ سرمایہ کاری، صنعت اور ٹیکنالوجی کے شعبوں کے حوالے سے مذاکرات ہوں گے۔ وزیر اعظم سے بلوچستان کے ہونہار طالب علم اکرام اللہ کاکڑ کی ملاقات۔ اکرام اللہ نے راولپنڈی بورڈ میٹرک امتحانات میں 3ری پوزیشن حاصل کی۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ 2022 میں دورہ قلعہ سیف اللہ کے دوران اکرام اللہ نے ملاقات میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ آج دیکھ کر خوشی ہوئی کہ اکرام اللہ محنت سے اپنے ہدف کی طرف گامزن ہے۔ اکرام اللہ نے کہا کہ میں نے محنت جاری رکھی اور آپ سے کیا وعدہ پورا کیا۔ یہ سب کچھ آپ کی بدولت ممکن ہوا ہے۔ آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے
अब वो वादा पूरा किया। जी जी। खैमे ने मुझे आवाज़ दी, अपनी शलवार की स्टाइल में, जी जी, काले रंग की, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो उस दिन मुझे अच्छी तरह याद है, बहुत चमकती हुई धूप थी और the weather was atrocious, बहुत ह्यूमिडिटी थी, मगर आप ने कहा कि हमारे इलाके में कोई स्कूल नहीं, बहुत दूर जाना पड़ता है, तो मुझे तालीम का बड़ा शौक़ है, तो मैं इकरामुल्लाह को मैं फिर ले आया और आज मैंने जब ये खबर पड़ी कि यू हैव अचीव थर्ड पोजीशन, आई थिंक वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। मार्का हक के 95 रोज बाद पाकिस्तानी तैयारे गिराने का भारतीय दावा बेबुनियाद और मज़ाक़ खेज है। ये बयान भारत की मजीद जगहसानी का बाइस बनेगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि झूठ मजीद झूठ को जन्म देता है। भारतीय सरकार का दावा इसी सिलसिले की कड़ी है। ख्वाजा आसिफ की नवाज शरीफ से मामूल की सियासी मुलाकात थी। हुकूमत को पीटीआई से कोई खतरा नहीं है, जबकि पीटीआई अवामी ताकत खो चुकी है। बानी पीटीआई की इंतखाबी अमल से किनारा कशी जमहूरी इक़दार के खिलाफ है। पीटीआई की जानिब से 14 अगस्त की कौमी तकारीब को एहतजाजी रंग देना 9 मई सोच का तसलसल है। मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं, लेकिन पीटीआई को अपनी सोच तब्दील करना होगी। 27वीं आईनी तरमीम के किसी ड्राफ्ट पर कोई संजीदा मुशावरत नहीं हो रही। जरूरत पड़ी तो इत्तफाक राय से करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कि नफरत और लसानियत खत्म करके सिंध के बेटे की हैसियत से सबकी खिदमत करते रहेंगे। मार्का हक के बाद मार्का मईशत, मोहब्बत और इत्तेहाद पर अमल दरामद होना चाहिए। भिट शाह में शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के मज़ार पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने कहा कि अजरक सिंध की सकाफत है, लेकिन सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। मार्का हक में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ अजीम कामयाबी मिली है। पाकिस्तान ने तरक्की करके अभी बहुत आगे जाना है। ये पैगाम जो यहाँ से मैं दे रहा हूँ, मोहब्बत का, एक दूसरे को एतमाद का, प्यार का, उसके तहत चले। पाकिस्तान ने अभी बहुत आगे जाना है। ये कौमियतों की लड़ाई, ये आपस के झगड़े बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि जब पाकिस्तान तरक्की करेगा, आज तरक्की के सम्राट हर जगह आने चाहिए। वज़ीर आला पंजाब ने तलबा के लिए होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के दूसरे मरहले का ऐलान कर दिया है। मरीम नवाज का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तलबा और तालिबात के लिए पैगाम जारी। वज़ीर आला पंजाब ने तलबा के ख्वाबों को पंजाब के मुस्तकबिल की धड़कन करार दे दिया। मरीम नवाज कहती है कि मजीद 30,000 तलबा को होनहार स्कॉलरशिप्स जल्द मिलेंगी। तलबा को सहूलतें और स्कॉलरशिप्स देने का सिलसिला जारी रहेगा। सखर बैराज के तब्दील किए गए 16 गेट गैर मयारी निकले, जबकि टेस्ट के दौरान कई खामियां सामने आ गई हैं। गेट नंबर 52 के वजन में 6.44 टन का फर्क, एक गेट का वजन 22 जबकि 94 टन है, जबकि दूसरे का 29.38 टन है। गेट को हरकत देने वाले पहिए भी जाम और जंग आलूद हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का प्रोजेक्ट डायरेक्टर को लिखे खत में इंकशाफ, किसी भी वक्त कोई बड़ा सानहा पेश आ सकता है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा नियो सबगतुल्ला से। जी सबगत, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, जो है सखर बैराज के जो है वो इन दिनों 66 दरवाजे जो है वो तब्दील किए जा रहे हैं। इस हवाले से जो है आज एयरपोर्ट इरिगेशन ने जो है वो एक खत अरसाल किया, जिसमें बताया गया है कि जो काम किया जा रहा है वो इंतहाई नाकस काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो है सखर बैराज के कुछ गेट्स में जो है वो शराइत के मुताबिक जो है वो काम नहीं किया जा रहा, जिसपे जो है उनकी मरम्मती काम पर जो सवालिया निशान जो है वो उठना शुरू हो चुके हैं। इस हवाले से जो है सिंध हुकूमत का ये कहना है कि जो इस खत के बाद जो है एक इंक्वायरी जो है टीम तश्कील दी जाएगी, जो सखर बैराज का मुआयना करके इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार करेगी। जी ठीक, रिपोर्ट तैयार करेगी। बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। लेस्को की जानिब से ब्लैक लिस्ट कंपनी को 95 मिलियन रुपए के ऑर्डर का इजरा। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी, जिम्मेदार अफसर को बरीउल जिम्मा करार दे दिया गया। नियो न्यूज को हासिल दस्तावेज में ऑडिट हुकाम के अहम इंकशाफात। प्राइवेट कंपनी को 2022 में 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट करार दिया गया था, जबकि ब्लैक लिस्ट फर्म को 200 ट्रांसफार्मर्स का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। तरसील मुकम्मल होने पर मामला दबा दिया गया। ताबीदी कार्रवाई की सिफारिश के बावजूद जिम्मेदार अफसर को माफ कर दिया गया।
بیرون ملک پاکستانی برین ڈرین نہیں بلکہ برین گین ہے۔ بھارت اپنے آپ کو وشو گرو کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہے لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب، کہا بھارت کی خفیہ ایجنسی کی دہشت گرد سرگرمیوں میں شمولیت پر عالمی سطح پر شدید تشویش ہے۔ کینیڈا میں سکھ رہنما کا قتل، قطر میں 8 بھارتی نیول افسران کا معاملہ اور کلبھوشن یادو جیسے واقعات اس کی مثال ہیں۔ پاکستان نے بھارت کی امتیازی اور دوغلی پالیسیوں کے خلاف کامیاب سفارتی جنگ لڑی ہے۔ بھارتی جارحیت نے خطے کو ایک خطرناک طور پر بھڑکنے والی جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے، جہاں کسی بھی غلطی کی وجہ سے دو طرفہ تصادم بہت بڑی غلطی ہوگی۔ آپ کو یہاں اپڈیٹ کرتے چلیں کہ بیرون ملک پاکستانی برین ڈرین نہیں بلکہ برین گین ہے۔ بھارت اپنے آپ کو وشو گرو کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہے لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب، کہا بھارت کی خفیہ ایجنسی کی دہشت گرد سرگرمیوں میں شمولیت پر عالمی سطح پر شدید تشویش ہے۔ کینیڈا میں سکھ رہنما کا قتل، قطر میں 8 بھارتی نیول افسران کا معاملہ اور کلبھوشن یادو جیسے واقعات اس کی مثال ہے۔ پاکستان نے بھارت کی امتیازی اور دوغلی پالیسیوں کے خلاف کامیاب سفارتی جنگ لڑی ہے۔ بھارتی جارحیت نے خطے کو ایک خطرناک طور پر بھڑکنے والی جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے، جہاں کسی بھی غلطی کی وجہ سے دو طرفہ تصادم بہت بڑی غلطی ہوگی۔ بھارت اب بھی خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے پر بضد ہے۔ چین میں پاکستان کے سفیر خلیل ہاشمی کا منگولیا کے خود مختار علاقے کا دورہ، مختلف شعبوں میں تعاون میں اضافے کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستانی سفیر اور گورنر وانگ لیشیا نے قابل تجدید توانائی اور ماحولیاتی بحالی سمیت دیگر شعبوں میں تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے پر بات چیت کی اور پاکستان کی سرمایہ کاری کے ماحول اور خصوصی مراعات کی تفصیل سے آگاہ کیا۔ انہوں نے رواں برس ستمبر میں پاک چین B2B سرمایہ کاری کانفرنس میں شرکت کی دعوت بھی دی۔ پاکستانی سفیر نے ہونڈر کالج میں مسعود خان ہال میں پاکستان چین دوستی کو خراج تحسین پیش کیا اور راک آرٹ ریسرچ سینٹر میں جدید تحقیقی کام کا مشاہدہ کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے نیو نیوز۔